کے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، زلیخا گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائی تھی، دروازے بند تھے، تو اب دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑ پڑے. حضرت یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے، زلیخا اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. تو حضرت یوسف بھاگ رہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، گناہ سے دور رہنے کے لیے بھاگنا شروع کیے. زلیخا بھی بھاگنا شروع کری. تو دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف دوڑ پڑے اور اسی کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تھا، قمیص تھا، اس قمیص کو عورت کیا کر ڈالی؟ پھاڑ ڈالی. اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا. اس عورت کے شوہر کو دروازے پر کھڑا پایا. قالت ما جزاء من اراد باهلك السوء الا ان يسجن او عذاب الیم. کہا بات بنانے کے لیے، اس عورت نے فوراً بات بنانے کے لیے اپنے شوہر سے کہا، جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ، جو کوئی میرے ساتھ نہیں، لفظ دیکھو اس کا، جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ کیا سزا؟ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے. قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ خود تھی جو مجھے ورغلا رہی تھی، اور اس عورت کے خاوند ہی میں سے ایک گواہی دینے والے نے یہ گواہی دی. کیا؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص سامنے کی طرف سے پھٹی ہے تو عورت سچ کہہ رہی ہے اور حضرت یوسف جھوٹے ہیں. اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو غلطی حضرت یوسف کی ہے. پاک دامن کون ہے؟ زلیخا ہے. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹ بول رہی ہے اور حضرت یوسف کیا ہیں؟ سچے. فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم. جب شوہر نے دیکھا کہ ان کی جو قمیص ہے پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے. یوسف اعرض عن هذا. یوسف تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو. استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یقینی طور پر تو ہی خطا کار تھی. تو بڑی بہترین باتیں ہیں
حضرت یوسف علیہ السلام جب بھاگنا شروع کیے تھے تو عورت بھی پیچھے سے بھگائی تھی، تو پیچھے سے عورت پکڑنے گئی جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا. بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ، اللہ دروازے کھولتا گیا، بند دروازے بھی کھلتے گئے کھلتے گئے کھلتے گئے، انشاءاللہ تفصیل آتی. تو جب دروازے کے سامنے جا کر کھڑے، آخری دروازہ کھلیا تو عزیز مصر سامنے تھا جو بچپن سے لا کر پالیا تھا حضرت یوسف کو، اور بیوی سے بھی بول دیا تھا کہ اسے اپنے بیٹے جیسی پرورش کرو، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ملے، یا ہو سکتا ہے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. تو جب بیوی شوہر کو دیکھتے ہی بیوی کا ٹیون چینج ہو گیا. بیوی کہنے لگی اس آدمی کی سزا کیا ہے جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ کیا سزا؟ یا تو قید میں ڈالو یا دردناک عذاب دیو. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، غلطی سب اس عورت کی ہے. یہی عورت مجھے ورغلا رہی تھی، بہکا رہی تھی، گناہ میں پھنسانے کے لیے کوشش کر رہی تھی، اس میں میری غلطی نہیں. اپنے آپ کو خاموش کھڑے نہیں، میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے کیا تو مدد آتی ہے. نہیں نہیں، جب بھی ہمارے اوپر تہمت لگتی ہے تو ہمیں خاموش نہیں رہنا، اسے رفع دفع کرنے کی کوشش کرنا. یاد رکھو یہ بات، دنیا ہے یہ طور الاسباب ہے. ہماری طرف سے بھی کوشش رہنا، چلو بھئی تہمت لگ گئی، اللہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے بھئی الحمدللہ، لیکن آپ تو کچھ تو کوشش کرو. تو حضرت یوسف خاموش نہیں ہو گئے. 6 سال کی عمر میں مجھے جبرائیل آئے تھے کنویں میں، تو اب بھی آ جائیں گے بچانے کے لیے. یہ سب عجیب باتیں ہیں، یہ سب اپنی طرف سے بھی کوشش، اس لیے کہ انبیاء اپنی امت کو سکھانے کے لیے آتے کہ کیسے وقت میں کیا کیا کرنا. ارے بس ان اللہ سے مدد مانگنے کے لیے نہیں، اللہ ان کو کیوں بھیجتا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے. تو اب آدمی کے کئی سارے حالات ہوتی زندگی میں، تو ہر حالت میں کیسا آنا، کیسا پیش آنا، کیسا زندگی گزارنا، کیسے بچنا، یہ سب سکھانے کے لیے آتے ہیں انبیاء علیہ السلام. تو حضرت یوسف علیہ السلام بول پڑے کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، سب غلطی کس کی ہے؟ زلیخا کی ہے، اس عورت کی ہے. تب ثبوت نہیں تھا دونوں کے پاس. یہ کہہ رہے یہ میری غلطی نہیں، حضرت یوسف کہہ رہے میری غلطی نہیں. تو حضرت یوسف ہو سکتا ہے کہ دل میں اللہ کو پکارے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی اس گھر والوں میں سے ایک بچے کو اللہ شاہد بنایا، گواہ کے طور پر اللہ بھیجا. وہ بچہ اپنے گہواروں میں سے کہنے لگا اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف ظلم کریں، اور زلیخا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کری ہے. تو یہ کرتا کب پھٹتا؟ سامنے سے. جب سامنے والا ظلم کرے تو نہیں، سامنے والا پکڑ کھینچا، انہوں ڈھکا دیے تو اس وجہ سے پھٹ سکتا ہے. تو اگر قمیص سامنے سے پھٹی ہے تو غلطی یوسف کی ہے، یوسف جھوٹ بول رہے ہیں، زلیخا سچی ہے. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو غلطی زلیخا کی ہے، یوسف سچ بول رہے ہیں. تو دیکھا گیا تو قمیص کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے. کیوں؟ حضرت یوسف بھاگے ہیں، یہ پیچھے سے ایسا کھینچے، کیسا ہوتا میرا جبہ پیچھے سے میں پھاڑ لینے. کیا بہترین اللہ، دیکھو اللہ حفاظت کر رہا ہے اپنے نبی کی پاک دامنی کا، ایک بچے کے ذریعے اللہ گواہی دے رہا. تو جب دیکھا گیا تو قمیص کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے پھٹی تھی. تو کہنے والوں نے کہا کہ تیرا مکر بڑا خطرناک ہے. کھڑا تو حضرت یوسف علیہ السلام جب معلوم ہوا کہ غلطی سب کس کی ہے؟ زلیخا کی ہے. تو یوسف علیہ السلام تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو. وہ کہنے لگا کہ تم اس بارے میں کچھ بھی خیال مت کرو، اور اے زلیخا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یقیناً تو ہی گنہگار ہے. یوسف علیہ السلام پاک ہے، تو ہی گنہگار ہے. تو اب دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے، آگے پیچھے. تو دیکھو دروازے بند ہیں، زلیخا بھی بھاگ رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی بھاگ رہے ہیں. اس میں حکمت کیا؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے اگرچہ دروازے بند ہیں
दरवाज़ों को खोल कर भागना बहुत मुश्किल है। अगरचे दरवाजे बंद हैं, लेकिन उनको खोलने वाला जो परवरदिगार है वो बहुत बड़ा है। तो खोलने वाला, दरवाज़ों को खोलने वाला जो परवरदिगार है, क्या है वो? बहुत बड़ा है। तो मेरा काम है गुनाह से बचकर दौड़ना, और मेरे अल्लाह का काम है उस बंद दरवाजे को खोलना। इसलिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े कि मेरा काम है गुनाह से बचना, गुनाह से बचने कर दौड़ना, और मेरे अल्लाह का काम है दरवाजे खोलना। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे थे और खुद दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। तो इसमें एक नुक्ता मिला है, वो नुक्ता ये है कि जब भी इंसान के सामने गुनाह का कोई वक्त आ जाए तो वो इंसान वहां से दौड़ना, वहां से अलग रास्ता इख्तियार अलग कर लेना, वहां से होकर गुनाहों से बचने की कोशिश करे, ऐसा नहीं हो सकता। जब भी गुनाह का कोई मौका आ रहा है तो वो जगह से फौरन हटना। दोस्त, आजकल दोस्त हम बोलती कि हमारे दोस्त हम बड़े खराब है, उन्होंने जो बोलती कि हमें खाली सुनती सोता, हमें क्या आप करते नहीं, उनके साथ हमें मिलको करते नहीं। ये हो सकता नहीं, ये खुला झूठ बोल रही है उन्होंने, इसलिए कि जो सुनता ही नहीं उन्हें जरूर वो काम करता है, आज नहीं तो कल जरूर करता हो। इसलिए सुनोश न को, इसलिए वहां बैठोश न को, बुरे दोस्तों की सोबत की जरूरत नहीं। स्कूलों में हो, यूनिवर्सिटियों में हो, घरों के पास हो, नहीं बातचीत तो नहीं, सिर्फ फोना में हमें मैसेज कर लेती, फोना में बात कर लेती, होता तो उसमें भी बहुत सारा है। इसलिए एक हिकमत, यहाँ एक नुक्ता उलमा लिखते हैं कि देखो दरवाजे तो बंद थे, चाबियां जुलेखा के पास थी, और वो भी पुराने जमाने के दरवाजे, कितने मजबूत दरवाजे, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ना शुरू करे तो दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए, खुद ब खुद बंद दरवाजे भी खुलते गए। इसलिए कि दरवाजे ताकतवर रहेगा, दरवाजे बड़े रहेगा, दरवाजे मजबूत रहेगा, लेकिन पूरी कायनात का बादशाह के सामने क्या उसकी औकात, क्या उसकी हैसियत, पूरी कायनात ही अल्लाह को कुछ नहीं कर सकती। तो जो खोलने वाला रब है वो बहुत बड़ा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआएं करते रहना। एक दुआ उलमा लिखकर है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, ऐ हमारे रब हमारे दिलों को हिदायत लाने के बाद क्या फरमा, गड़बड़ाने से हमारी हिफाजत फरमा। अरे बसर में तो दिलों की गड़बड़ी बड़ी खतरनाक है। हजरत शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम हमेशा एक बात फरमाया करते थे, कोई आदमी नफ्स पर मेहनत नहीं करे, दिल पर मेहनत नहीं करे, नेक बन रहा है, नेक बन रहा है, नेक बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात, नेकियों का काम कर रहा है, नेकियों के काम कर रहा है, नेकियों के काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन मुतमईन मत हो जाना इसलिए कि मैं नेक हो गया हूं, मेरा नफ्स सुधर गया है, मेरा दिल बदल गया है, ये नहीं। इसलिए कि नफ्स जो है ये अजधे की शक्ल वाला है, अजधे के मानी दिए, शाम के मानी दिए। इसलिए कि शाम देखो सोकर होता है तो उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, बंद करो उसे। तो जो हमारा नफ्स है ना, ये शाम के मानी दिए, अजधे के मानी दिए। इसलिए कि सांप और अजधा जब सोकर होती नहीं तो हमें खुशों को उनसे सेल्फियां ले ले को, उनके बाजू बैठ जा को, उनसे खेल ले को नहीं रहना। इसलिए कि उठ गए तो क्या कर डालती, डस डालती, लेकिन उठती जरूर नहीं, क्योंकि तो सो ही सो, मरे नहीं, मरना अलग सोना अलग। तो इसी तरह हमारा नफ्स भी नेकी के काम करते वक्त सो जाता, मरता नहीं, क्या सो जाता है, तो हमें मुतमईन हो जाती, चल रहा बा हमारा नफ्स क्या हो गया है, सुधर गया है। अचानक जग गया कि ना, पूरी की पूरी हमारे कामों को बिगाड़ को छोड़ देता। इसलिए नफ्स को मारने की कोशिश करना, जान से मारना, खाली सुलाना नहीं। तो दिल ये बड़े खतरनाक है, नफ्स ये बड़े खतरनाक है, शैतान को शैतान बनाया सोचिए नफ्स। इसलिए जरूरी है कि दिलों पर मेहनत करो, इसलिए कि ये सोए हुए सांप हैं, ये सोए हुए अजधे हैं, अगर ये जग गए तो हमारा ईमान भी खतरे में है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, बहुत जरूरत है। तो
فقدت قمیصہ من دبر، اس عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ ڈالا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف بھاگ پڑے تو اسی کشمکش میں اس عورت نے ان کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ظاہری لباس تو پھٹ گیا لیکن ان کے تقوی کا لباس نہیں پھٹا۔ ظاہری کپڑا جو ہے وہ پھٹ گیا بھائی پیچھے سے، لیکن جو تقوی کا کپڑا پہن کر تھے، جو تقوی کا کپڑا ان کے اندر تھا، وہ پھٹنے نہیں دیے۔ مطلب کیا؟ گناہ سے بچ گئے، گناہ سے بچ گئے۔ تقوی کا لباس نہیں پھٹنا، ظاہری لباس پھٹ جان دے، سی لیے جا، بدل لے جا، کچھ بھی کر لے جا، لیکن اگر تقوی جو ہمارے دلوں میں ہے، اللہ کا ڈر، اگر اسے پھاڑ دیے تو پھر فائدہ کیا؟ اسے کون سی تھی؟ بھئی آپ 1 مہینہ گناہ کو کنٹرول میں رکھیں، 1 سال گناہ کو کنٹرول میں رکھیں، بہت کوشش کر کو آپ کیا کریں؟ کنٹرول میں رکھیں، کچھ بھی گناہ کرے نہیں سکا، لیکن اچانک گناہ ہوا تھا تو دیکھتی بھی اس وقت کیا حالت رہتی، کتنا سکون ملتا کہ 40 دن ہو گیا تھا ربا یہ کام کر کو، اب کرتا ہوں، بڑا اچھا دکھتا، سکون دکھتا۔ تقوی کا لباس پھٹ گا، جو 40 دن تمہیں محنت کرے تھے اپنے آپ پر وہ پھٹ جاتا۔ اب ایک بار کرے نہیں اور ایک بار کر لیں گے، لاسٹ یہ لاسٹ کو پوری زندگی ختم ہوتی رہتی، پھر بھی شیطان کیا ڈالتا رہتا دل میں؟ یہ لاسٹ ہی ہے، یہ کر لے، یہ ہوتا جس کے بعد نکو، آخری بار بات کر لے، آخری بار زنا کر لے، آخری بار پی لے، آخری بار مار ڈال، اس کے بعد نکو، اس کے بعد نکو، اس کے بعد نکو، ایسا بول کو 15 سال کی جوانی سے لے لا کر 20 پر 30 40 50 تک آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیا بولتا رہتا شیطان؟ آخری ہے۔ اس لیے گناہ کبھی بھی ہو، یہ فرسٹ ہی کر لیں گے یار، یہ لاسٹ نہیں، چھوڑ ڈالا، اس لیے کہ تقوی کا لباس پھٹ گیا پھر بہت مشکل۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی کا لباس تو سلامت رہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا زبردست سودا کیا کہ پیچھے سے ظاہری لباس تو پھٹنے دیے لیکن اندر سے جو ان کا تقوی تھا، اللہ کا ڈر تھا، اسے نہیں توڑے، انہوں اس کے پر جمے تھے۔ یہ لباس تو پھٹ گا بھائی لیکن یہ لباس پھٹا نہیں، کہتا زبردست سودا نہیں۔ اتنے میں جب دونوں دوڑے تو شوہر سامنے آیا تو سیدہما آنا تھا، سیدہ آیا، عورت کا سردار۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پالا سنش نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذمہ دار بھی انش نہیں، لیکن یہاں بات حضرت یوسف علیہ السلام کے غلام نہیں تھے، وہاں آزاد تھے، اس لیے کہ انہیں لے لیا تھا سب۔ حضرت یوسف علیہ السلام آزاد، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ لایا، سیدہما، دونوں کے لیے، دونوں کا سردار نہیں، بیوی کا شوہر آیا دروازے کے سامنے، حضرت یوسف علیہ السلام کا سردار بھی کو نہیں بولے اللہ، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام آزاد تھے، بیچنے میں خرید لیا سی نے، غلام نہیں تھے حضرت یوسف، آزاد تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں کیا نہیں تھے؟ نوکر نہیں تھے، غلام نہیں تھے، بلکہ آزاد تھے۔ جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، زلیخا کی چالاکی دیکھو، جب اپنے شوہر کو سامنے دیکھے تو اس کی ٹیون ہی بدل گئی، انداز ہی بدل گیا۔ اب تھوڑی دیر پہلے ان کو بہلا رہی تھی، پھسلا رہی تھی، کہہ رہی تھی ہائی تلک، اور جب شوہر کو دیکھا تو کہہ رہی ہے ما جزاء من اراد باہلک سوء الا یسجن او عذاب الیم، کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پوری غلطی حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈال دی شوہر کو دیکھتے ہی۔ یاد رکھیں، ان نفسانی، شہوانی اور شیطانی محبتوں کی خاص پہچان یہی ہوتی ہے کہ ان میں خود غرضی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو نفسانی خواہشات، شیطانی خواہشات، شہوانی محبتیں ہوتی نہیں، اس میں ہمیشہ اپنی خود غرضی چاہتا، میرا کام پورا ہونا، سامنے والی عورت کچھ بھی ہو جان دے، میرا کام ہو گیا بس مجھے تسلی۔ دیکھتی نہیں بہت سارے مرد عورتوں کے ساتھ زنا کر لیتی، پاپ وہ حمل تک چلی جاتی، جب انہوں کو شکایت کرتی کہ ہمیں حمل سے ہی، ہمیں پریگننٹ سے ہی، تو کیا بولتی انہوں؟ میں کیا کروں، اتنے پیسے دے تو کچھ تو کر لے، تو میرے پاس آنا کر ایک بار۔ خود غرضی زیادہ اس میں، تو انسان جب اس میں پڑ جاتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانور نہیں، اللہ فرماتی جانور سے بھی بدتر انہیں،
جو اپنی نفسانی شہوانی اور خواہشات پر چلتا ہے انہیں جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. بڑی خطرناک چیزیں ہیں نفسانی خواہشات، شہوانی خواہشات، شیطانی خواہشات، بڑی خطرناک. فقط اپنی غرض پورا کرنے کے لیے ہوتی ہیں. جب کوئی بات بنتی ہے تو مرد کہتا ہے اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، اور عورت کہتی ہے نہیں نہیں اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا. جب بات بگڑ جاتی نہیں، جب لوگوں کو معلوم ہو جاتی نہیں تو ایک دوسروں پر ڈال لیتے رہتی ہو. میں نہیں پورا انویسٹ کرے سو، انہوں بولتی میں نہیں پورا انویسٹ کرے سو. کوئی بھی ذمہ داری نہیں لیتا، اپنی ذات کے بجائے دوسروں پر ملبہ ڈال دیتے ہیں. نفسانی محبتوں کا انجام یہی ہوتا ہے، اور یہی کام اس عورت نے بھی کیا کہ بلا خود یعنی خود کر اپنے آپ کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی حضرت یوسف کو عورت، اور ابھی کہہ رہی تھی کہ دروازے بند ہیں جو مرضی چاہے کرو. لیکن تھوڑی ہی دیر میں جب شوہر کو دیکھی تو پورا بدل گئی. اسے کیا تو قید میں ڈالو یا تو دردناک عذاب دو. اب تک کیا کر رہی تھی؟ حضرت یوسف کو ورغرا رہی تھی، لیکن شوہر کو دیکھتے کیا ہو گئی؟ فوراً بدل گئی کہ اس کی سزا کیا؟ قید میں ڈالو. اس کی سزا کیا؟ دردناک عذاب دو. ہاں اپنی غلطی مان رہی ہے اس نے. دیکھو شوہر کی غیرت جگانے کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہی ہے. دیکھو من اراد باہلک السوء، تمہاری بیوی کے ساتھ جو برائی کر رہا نہیں، میرے ساتھ نہیں بول رہی ہیں کیا، تمہاری بیوی کے ساتھ. کئی کو تو شوہر اب جوش میں آتا نہیں میری بیوی کے ساتھ ہے، اتنی ہمت تجھے. لفظ دیکھو کیا لفظ عورتوں کا مکر ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ایاکم فتنۃ النساء، عورتوں کی فتنوں سے بچو. سب سے نہیں بھائی، اللہ ماشاءاللہ بہت ساری اللہ کی نیک بندیاں ایسی ہیں جن پر آسمان بھی رشک کرتے، جن پر عرش بھی رشک کرتا ہے، جن سے پوری کائنات پیار کرتی. لیکن بعض عورتیں ایسی ہیں اللہ حفاظت فرمائے کہ ان کا فتنہ بڑا خطرناک ہے. شیطان کی تیر ہیں، وہ زہریلی تیر ہیں. انداز سے وہ کیا بنا رہی ہے؟ میرے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کی سزا کیا؟ یہ نہیں، تمہاری بیوی کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کر رہا ہے اس کی سزا کیا. کیوں؟ یا شوہر کو تسلی ہو جائے، شوہر کو بھروسہ ہو جائے کہ میری بیوی پاک ہے. ان سب کاموں کا ذمہ دار کون ہے؟ حضرت یوسف. یہ خیال ڈالنے کے لیے دو سزائیں، یا تو قید میں ڈالو یا نہیں تو دردناک عذاب دو. کیوں؟ قید خانے والی سزا لانگ ٹرم پنشمنٹ ہے، یعنی طویل مدت سزا تھی، اور دردناک سزا فوراً سزا تھی. قید خانے میں جو ڈالنا وہ لانگ ٹرم یعنی لمبی قید خانے کی سزا. دردناک عذاب فوراً. دو سزائیں. وہ کہنا یہ چاہتی تھی کہ ان کو مار بھی پڑے، ان کو مار بھی پڑے اور ان کو قید میں بھی ڈالے. فوراً مارو اور پھر کیا کرو؟ لے جا کو قید میں ڈالو. مزید ہے کہ قید خانے والی سزا معجل سزا تھی اور دردناک سزا معجل سزا تھی. تو کتنی زبردست چالاکی کے ساتھ باتیں کر رہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں. حضرت یوسف علیہ السلام جب دیکھے کہ مجھے ایسا کہہ رہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، سزا کی باتیں کر رہی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انہیں مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہی تھی، انہیں مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی. مفسرین نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت نے تو اپنا عیب چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام لے لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حقیقت واضح کرتے ہوئے عورت کے بارے میں بتایا. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے جب مخالف سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر آدمی اس کی غلطی کو کھول سکتا ہے. بہت اچھی بات بول رہے. سامنے والا ہم نہ کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے اور تکلیف پہنچانے کا پکا خیال ہے، ہم نے پکا معلوم ہو گیا نا ہم نہ تکلیف دے رہا ہے، تو ہم اس وقت اس کی پول کھول سکتے ہیں، ہم اس کی جو غلط کام ہے اسے بول سکتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. مگر لوگوں کے سامنے نہیں، بلکہ اس کے سامنے جو فیصلہ کرنے والا ہو. لوگوں کے سامنے نہیں پولا کھولنا، اسو کس کے سامنے؟ فیصلہ کرنے والا کون ہوتا ہے کہ اس کے سامنے. یہ نہیں کہ تشہیر ہی کر دو کہ جی فلاں ہمارے مخالف ہے، اس کی غلطی یہ ہے اور یہ غلطی ہے. یہ نہیں کہ مشہور کر دو سب کے سامنے، انہیں مجھے بدنام کر رہی ہے، انہیں برابر نہیں، اس کے ایسے ایسے کام آئی دیکھتی نہیں ہمیں.
کوئی ہمارے بارے میں کچھ گلی میں بول دیا، ہم نہ معلوم آئے نے بولے گا تو ہمیں کیا کرتی، اس کی غلطی پکڑ کو فون میں ڈالتی، اس کی غلطی پکڑ کو کیا کرتی، اس کے ماں باپ کو دکھالتی، اس کے رشتہ داروں کو دکھالتی، گاؤں والوں کو دکھالتی، بدنام کرنا آیا تھا، انہیں ہم نہ تکلیف دینا ہوگا۔ صرف معاملے کو سلجھانے والے کے سامنے اپنے مخالف کی بات پیش کر دینے کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، کہ جو فیصلہ کرنے کے لیے بٹھائے ہیں اس کے سامنے جا کر پورا پیش کرو، ہو سکتا ہے انہیں معاملے کو سلجھالتا۔ یہی وجہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ہی راودتنی عن نفسی کہہ کر مخالف کا پول کھول دیا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا نہیں انہیں مجھے پھنسا رہی تھی۔ وشہد شاہد من اہلیہ، یہ گواہی دینے والے بچے نے گواہی دی۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ وہ معصوم لوگوں کی معصومیت کی گواہی ہمیشہ معصوم زبانوں سے دلواتے ہیں۔ سبحان اللہ، معصوم لوگوں کی معصومیت کی گواہی اللہ کیا کرتے ہیں، معصوم لوگوں کے بچوں کے زبانوں سے دلواتے ہیں۔ 4 بچوں کا بچپن میں کلام، حدیث میں آتا ہے کہ 4 بچوں نے بچپن میں بات کیا ہے، 4 بچوں نے بچپن میں بات کیا ہے۔ فرعون کے زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا ایک بچہ بھی تھا، فرعون نے اسے کہا تھا تو کہ تم مجھے خدا مانو، تم مجھے خدا مانو، مگر وہ اپنے ایمان پر پکی رہی۔ قریب ہی تنور جل رہا تھا، فرعون نے غصے میں آ کر اس بچے کو چھینا اور تنور میں ڈال دیا، بھٹی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں بچے کو آگ میں ڈال دوں گا تو پھر یہ میری بات مان لے گی، لیکن اس نے جیسے ہی بچے کو آگ میں ڈالا تو بچے نے آگ میں سے پکارا، اماں آپ بھی آ جائیں، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ کتنی تسکین وابستہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ، کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ یتفو، اماں آپ بھی آ جاؤ بھٹی میں، بڑا مزہ مل رہا ہے۔ تو سمجھتا دنیا کی آگ، لیکن ہمارا اللہ کیا بنایا تھا، حضرت ابراہیم جیسا پھول کا باغ بنایا تھا، نہیں حضرت ابراہیم کو ایسا پھول کا باغ۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے، آگ میں پڑ گئے، جل گئے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو پھول بنا دیا تھا، ٹھنڈا تھا حضرت ابراہیم۔ تو ایک بچہ، ایک راہب تھا، اس کا نام جریش تھا۔ ایک مرتبہ اس کی والدہ آئی اور اس وقت وہ عبادت کرنے میں مشغول تھا۔ جب والدہ نے آواز دی تو وہ جلدی جواب نہ دے سکا۔ ماں نے ناراض ہو کر بددعا دے دی اور کہا اللہ تیری کسی بری عورت سے واسطہ ڈال دے۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بکریاں چرانے والی ایک عورت تھی، اس نے بدکاری کی اور اس کے یہاں بیٹا ہوا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ سیاہ کار نامہ کس کا ہے، تو اس نے حضرت جریج کا نام لے لیا، عابد کا نام لے لیا۔ اب لوگ تو ڈنڈے لے کر حضرت جریج کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے جی آپ تو اتنے بڑے عبادت گزار ہیں اور آپ نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی ہے۔ تو اس وقت جریج نے اسی بچے سے کہا تھا کہ بھائی تم ہی بتاؤ تم کس کے بچے ہو؟ تو وہ بچہ بولا کہ میں تو بکریاں چرانے والے فلاں بندے کا بچہ ہوں۔ بچہ خود کیا کر دیا، پول کھول دیا۔ تو چنانچہ پتہ چل گیا کہ اس عورت نے کسی چرواہے سے بدکاری کی تھی، جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا تھا، 2 بچے۔ تیسرا بی بی مریم، مشہور ہے، لوگوں نے تہمت لگائی، بہتان لگائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے سے دلوائی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب وہ بچہ لے کر اپنے گھر کی طرف گئی تو کہنے لگی یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے کتنا بڑا غضب ڈھایا ہے۔ اس کے علاوہ تانے دینے لگے، کیا حکم، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ برا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار تھی۔ بہت دل دینے اور تکلیف دینے والی باتیں، تمہارا ابا ایسے نہیں تھے، تمہارا امی ایسے نہیں تھے، تمہارا بھائی ایسے نہیں تھے، تو کیوں ایسا کام کری؟ بہت تکلیف ہوتا اس وقت میں۔ تو ایک تو بی بی مریم پریشان تھی اور اوپر سے قوم نے بہتان بھی لگایا۔ کیوں پریشان تھی؟ کہ بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے بچہ اللہ دیا لے آئے۔ دوسرا، قوم الگ ستا رہی ہے، تانے بھی دے رہی ہے۔ بالآخر فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا تو اس سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ حضرت مریم کہنے لگی اس بچے سے پوچھو کہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تم میرا دماغ مت کھاؤ۔ اس پر وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ مریم بچہ کیسے بات کرتا گہوارے میں، گود میں۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ، میں کیا ہوں؟
اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دینے والے ہیں، وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنانے والے ہیں، گواہی دینے والے بچے کا اکرام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا بچہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دیا نہیں بچہ۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ملک کے بادشاہ بن چکے تھے، مصر کے بادشاہ، جو بچہ گواہی دیا نہیں ہے گہوارے میں، وہ بچہ بڑا ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کیا ہو گئے تھے؟ مصر کے بادشاہ بن گئے تھے، اور لوگ ان کے پاس غلہ لینے آئے۔ اس وقت وہ بچہ بھی ان سے غلہ لینے کے لیے آیا، تو لوگوں نے اس کو ترتیب کے مطابق غلہ دے دیا۔ اس نے کہا جی مجھے اور زیادہ چاہیے، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم جتنا غلہ دے سکتے تھے ہم نے دے دیا ہے، ہاں اگر تم کو اور زیادہ غلہ ہونا تو تم بادشاہ کے پاس جاؤ، ریکمنڈیشن لیٹر لے کر آؤ، اور تم نہ غلہ ہونا تو کیا کرو، تمہیں بادشاہ کے پاس جاؤ اور کیا کرو، لے کرو۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا وہ بچہ، اور کہنے لگا حضرت مجھے زیادہ غلہ چاہیے اور زیادہ مجھے سودے ہونا۔ انہوں نے فرمایا اچھا اتنا غلہ اور دے دوں؟ اس نے وہ غلہ بھی لے لیا حضرت یوسف علیہ السلام سے اور غلے کا مطالبہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھو لوگوں نے بھی تمہیں غلہ دیا ہے جو دستور کے مطابق سب کو ملتا ہے، اس کے علاوہ میں نے بھی دیا ہے، اور اب بھی تم اس سے زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہو۔ اس بچے نے کہا حضرت آپ کو میرا پتہ نہیں ہے، آپ کو میرا پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اگر پتہ چل جائے تو آپ مجھے بہت زیادہ دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں وہی بچہ ہوں جس نے بچپن میں ہی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام یہ بات سنے تو ان کا دل اتنا خوش ہوا کہ یہ بچہ میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، چنانچہ اس وقت آپ نے حکم دیا کہ اس کو اتنا غلہ دے دیا جائے، سواریاں بھی دے دی جائیں، اور لوگ اس کو غلہ گھر پہنچانے کے لیے بھی آئیں، لے کر جائیں اس کا غلہ۔ لو جی وہ تو وی آئی پی بن گیا، سواریاں پر غلہ لادا گیا، لوگ اس کو گھر پہنچانے کے لیے تیار ہو گئے، اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کو رخصت کیا گیا۔ وہ جب غلہ لے کر چلا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف آپ نے اس بچے کی بہت عزت افزائی کی، کیا قصہ، سواریاں بھی دیے، لگیج بھی اٹھا لے جانے واسطے لوگوں کو متعین کرے، مقرر کرے، لگیج بھی بہت زیادہ دیے، کیا قصہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، آج جب یہ میرے پاس آیا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو اتنا دوں جتنا میں دے سکتا ہوں، کیونکہ تو میری پاک دامنی کی گواہی دیا نہیں، اس لیے میری طاقت کہتی تھی وہ تو میں دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی بات کئی دن سے مجھے تلاش میں تھی، آج مل گئی الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف گواہ رہنا، تم گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو اتنا دیا، جو بچہ آپ کی پاک دامنی کی گواہی دیا گہوارے میں آپ اسے اتنا دیے، آپ دے سکتے تھے، لیکن جو بندہ میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا کہ میرا اللہ ایک ہی ہے، اگر یہ میرا بندہ دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا تو جب وہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا تو پھر میں اس کو وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دیے، وہ بچہ دیا تو حضرت یوسف جتنا دینا تھا اتنا دیے اپنی طاقت کے برابر۔ ساتھ میں اللہ کہنے لگے کہ اے یوسف تم گواہ رہنا۔ حضرت یوسف کو گواہ بنا کر اللہ کہنے لگا کوئی دنیا میں میری وحدانیت کیا کہ ہمارا سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی یہ گواہی دے گا تو کل قیامت کے دن میں اسے وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے معلوم ہے؟ 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے۔ تارے بصر میں آج کے دور کا ایک فتنہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نام ماننے کی فطرت بن گئی ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فطرت نام ماننے کی بن گئی ہے، ہر بات کو نہیں کہتے۔
ان سے اگر پوچھے کہ بھئی تم کس کی بات مانتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کی بات نہیں مانتے. کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں غیر مقلد، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. بھائی جو کسی کے مانے وہ مقلد ہوتا ہے، جو کسی کی نہیں مانے وہ غیر مقلد ہوتا ہے، وہ من مانی کرنے والا ہوتا ہے. پہلے 4 فقیہ ہوتی ہیں اور اب 5 ہو گئی ہیں. پہلے 4 فقیہ تھے یعنی تقلید کرنے والے، ایک مالکی، ایک شافعی، حنبلی، حنفی. اور آج کے دور میں ایک نیا فتنہ فقہ نفسی بن گیا ہے. وہ اپنے نفس کو امام بنائے ہوئے ہیں، بس وہ نفس کے پیچھے چلتے ہیں، جو اپنی مرضی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، جو کسی کی بھی نہیں سنتے. یہ ایک نیا فتنہ ہے. اللہ حضرت فرما رہے ہیں چونکہ اب نئے دور میں انانیت بڑھ گئی ہے اور دل چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کرے، تو پھر ایسے لوگوں کو آج کل یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ دل میں آئے کرو. خیر ان کا خاص حربہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فضائل کے بارے میں ان کو کوئی حدیث سنائے تو وہ فوراً کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث جی یہ بھی ضعیف ہے. وہ ضعیف حدیث کا ایسا ہتھیار استعمال کرتے ہیں جس حدیث پر چاہو اس پر ضعف کا لیبل لگا دو. مثال سمجھانے کے لیے، ایک صحت مند انسان ہے اور ایک بیمار انسان ہے. جب زندوں کی گنتی ہوگی تو کیا بیمار لوگوں کو بھی زندہ لوگوں میں گنیں گے یا نہیں گنیں گے؟ ضرور زندہ لوگوں میں گنیں گے. زندوں کی گنتی ہے بھائی، زندوں کو گن رہے کہتے ہیں میں زندگی ہوں، تو اس میں زندہ لوگوں کو گنتے ہو، جو کمزور ہوگی جو بیمار ہوگی ان کو بھی گنتی نہیں، انہوں بھی زندہ تھی، کمزور ہوگی صرف اتاچ لیکن انہوں بھی زندہ تھی. مردوں میں تو نہیں گنتے نا، کیونکہ اگرچہ وہ کمزور ہیں مگر پھر بھی تو وہ زندہ ہیں. تو ضعیف حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ حدیث تو ہوتی ہے مگر اس میں 3 باتیں ہوتی ہے، یا تو کوئی راوی مجہول ہوتا ہے، یا کوئی راوی مجروح ہوتا ہے، اس پر جرح ہو چکی ہوتی ہے، یا اس راوی کے مقابلے میں کچھ ثقافت میں مخالف کی بات ہوتی ہے، اس کو مخالف ثقات کہتے ہیں. بھئی روایتیں بھی بہت مرتبہ ضعیف ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ حدیث ہی نہیں. بھئی حدیث ہے ساتھ میں ضعیف حدیث ہے تو وہ بھی حدیث اس نہیں ہے. جس طرح آدمی ایک ہے صحت مند ایک ہے کمزور، لیکن زندوں کو گن رہی ہمیں تو زندوں کو صحت مند کو بھی گنتی اور بیمار کو بھی گنتی، کیوں؟ وہ زندہ ہے. اسی طرح حدیث بھی، ایک حدیث کیا ہوتی ہے؟ قوی ہوتی ہے، ایک حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی نفس پرست لوگ ہیں نا، انہوں کیا کرتی ہے؟ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. بھائی ضعیف ہے تو کیا حدیث اس نہیں؟ مخلص بندے کی حفاظت، دیکھو مخلص بندے کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود فرماتے ہیں. یہاں تک یہ بات ختم ہو. تو دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت کی حفاظت ایک بچے کو رکھو کرے. اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی ذمہ داری کسے رکھ کر کرے؟ ایک بچے کو. تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ مخلص بنو، آپ نیک بنو، بقیہ کام میرے اوپر چھوڑ ڈالو. حضرت یوسف نیک بنے تھے، بقیہ کام کون دیکھ لیا؟ میں دیکھ لیا نہیں. اسی طرح تم نیک بنو، بقیہ کام مجھ پر چھوڑو. تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کون کرتا ہے؟ اللہ کا. بچے کی گواہی کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 معجزے ظاہر ہوئے. بچہ گواہی دیا نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 معجزے ظاہر ہوئے. نمبر 1 کیا؟ بچے کا ہم کلامی کرنا، یعنی بچے کا بول پڑھنا مستقل ایک معجزہ. چھوٹا بچہ بات کر سکتا ہے لیکن بات کرے. دوسرا کیا؟ بچے کا عقلی بات کرنا، بچہ صرف بات بھی کرے نہیں عقلی بات کرے. سامنے سے کرتا پھٹیا ہے، حضرت یوسف کی غلطی، پیچھے سے کرتا پھٹیا ہے تو زلیخا کی غلطی. یہ بات بولنے والا کون؟ بچہ. کہیں سے بولیا بھائی انہیں؟ اس سے پہلے دنیا دیکھا تھا انہیں؟ پیدا ہوا بچہ گہوارے میں ہے، وہ بچہ بات کر رہا ہے، چلو مان لیں گے بات کر رہا ہے، لیکن عقلی بات کر رہا ہے. پیچھے سے پھٹیا ہے زلیخا کی غلطی، سامنے سے پھٹیا ہے یوسف علیہ السلام کی غلطی. اتنی عقلی بات آج کل آدمیاں بھی بولتے نہیں. ہمیں بھاگ لگا جی پیچھے سے جھبا پڑ گیا تو کالا گیا، یہ پوچھتی ہوں. ہمارے آدمیاں کی عادت، بڑے بڑے لوگوں کو بھی عقل چلتی نہیں، لیکن اتنا چھوٹا سا بچہ عقلی بات کر رہا ہے.
یہ دو معجزے ظاہر ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ بالکل صاف ہو گیا. دیکھا گیا تو جبہ پیچھے سے پٹ کرتا. تو سچی بات بھی یہی ہے, جو بندہ نیک نیت اور سچا ہوتا نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کی بھی گواہی بھی دلواتے ہیں. چنانچہ اللہ نے اذا کان العبد صادقا فی نفسی لم یبال اللہ ان ينطق الحجر لاجلہ. اگر کوئی بندہ اپنے آپ میں سچا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی کے لیے پتھر کو بھی بلوا سکتے ہیں. اگر بندہ نیک ہے, سچا ہے, تو اس کی گواہی اللہ کس سے بلواتی کہتے ہیں؟ ينطق الحجر لاجلی, پتھر سے دلوا سکتی ہیں کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گواہی. پتھر بات کر سکتا ہے لیکن کراتی اللہ. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ان کیدکن عظیم, واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے, عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. عورتوں کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے. جب حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ گواہی کی وجہ سے صاف ہو گیا تو اس پر شوہر نے زلیخا سے مخاطب ہو کر بات کی, مگر جمع کا صیغہ استعمال کیا. اس نے کہا عورتوں تمہاری مکاری بڑی سخت ہوتی ہے. ان کیدکن عظیم, ان کیدکن عظیم, کنہ پوری عورتوں کا مکر. حالانکہ غلطی عورت کی تھی لیکن پوری عورتوں کو جمع کر کے جمع کا صیغہ لائے. تو یہاں جمع کا صیغہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے, چونکہ زنا حرام تھا اس لیے یہاں قید کا لفظ استعمال فرمایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عورتوں کی عادت عام یہی ہوتی ہے کہ مکر بڑا چلاتی ہوں. اسی لیے دیکھو آج دنیا میں کوئی بھی کام کرانا, کسی کو بھی پھنسانا, بڑے بڑے سیاست لوگ پھنس گئے, عورتیں جا کر پھنسا لی ان کو. بڑے بڑے پجاریاں پھنس گئے کس کے معاملے میں؟ عورتوں کے معاملے. بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے انجینئرز پھنس گئے, ویڈیو بن گئے ان کے. ساتھ دینے والی سب کون تھی؟ عورت. تو یہ مکر عورتوں کا جال بچھاتی. میں شروع میں بول دیا اللہ ماشاء اللہ, آج بھی اللہ کی بندیاں نیک ہے لیکن چند. تو یہ بڑا خطرناک مکر ہے عورتوں کا. قرآن مجید نے کن کن چیزوں کو عظیم کہا ہے, یعنی بڑا کہا ہے؟ تو قرآن مجید 12 چیزوں کو عظیم کہا ہے. کہتا ہے چیزوں کو, 12 چیزوں کو عظیم یعنی معزز, عظمت والے, بڑے خطرناک کام, عزت والے کام, عظمت والے کام بڑے. نمبر 1 کیا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے عظیم کا لفظ استعمال فرمایا. پہلے اللہ کے لیے اپنا لفظ اللہ استعمال کریں. دوسرا رب العرش العظیم, عرش کو عظیم کہا, عرش کو عظیم کہا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, قربانی کو عظیم کہا. اللہ کے لیے جو قربانی دی جاتی نہیں, اس قربانی کو عظیم یعنی بڑی چیز کی. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ, ایسا بڑا جادو تھا کہ رسی بھی جاندار سام کی طرح بن گئی. یہاں جادو کو عظیم کہا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب لکڑی ڈالے تھے تو وہ لکڑی اژدھا بن گئی تھی, سارے سانپوں کو نکل گئی. تو وہ لہا عرش عظیم, ملکہ بلقیس کے تخت کو بھی عظیم کہا گیا. جو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کا جو تخت منگے تھے وہ تخت بھی اللہ کیا بول رہا ہے؟ عظیم, بڑا تھا. قل هو نبأ عظیم, قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے عظیم کا لفظ ارشاد فرمایا, جس میں دوست دشمن کی تمیز ہوگی, جس میں دوست دشمن کی تمیز ہوگی. والقرآن العظیم, قرآن کو بھی اللہ عظیم کا لفظ لایا ہے. خلق عظیم, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بھی اللہ نے عظیم کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں اور زخم کھا کر بھی دعائیں دیا کرتے تھے, اس لیے عظیم. ان الشرک لظلم عظیم, شرک کو عظیم کہا گیا ہے, ظلم عظیم کہا گیا. فقد افترا اثما عظیما, اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو, دیکھو عظیم کا معنی کیا کہ تو بہت بڑا. کیا تو جتنے بھی اللہ نام لے رہا نا یہ بہت بڑے بڑے, بعض گناہ ہیں, بعض نیکیاں ہیں, بعض اچھائیاں, سب کو ملا کر اللہ بول رہا. ایک پاک دامن عورت حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل آزاری ہوئی, ان پر جو بہتان باندھا گیا تھا اس کو عظیم کہا گیا. حضرت امی عائشہ ایک پاک دامن عورت تھی, لیکن حضرت امی عائشہ پر جو تہمت لگی نہیں وہ تہمت بڑی تھی, کیونکہ تو ایک پاک دامن پر تہمت بہت بڑی تہمت ہوتی ہے.
अला मरियम बुहतान अज़ीमा, बीबी मरियम पर लगाए जाने वाले बहतान को अजीम बहतान कहा गया है। ज़लज़लत अस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत के ज़लज़ले को भी बड़ा कहा गया है। वनज्जैनाहु अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कर्ब और तकलीफ को भी अजीम कहा गया। वनज्जैनाहुमा व क़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तकलीफ को भी अजीम कहा गया। मिनल क़रियतैन अज़ीम, मक्कतुल मुकर्रमा और ताइफ के शहरों को अजीम कहा गया। फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल को भी अजीम कहा। अज़ाब यौमिन अज़ीम, जिस दिन अज़ाब दिया जाएगा उस दिन को भी अजीम कहा गया। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, इस आयत में अज़ाब को अजीम कहा गया। अन तमीलू मैलन अज़ीमा, राह रास्त से हटकर बहुत दूर निकल जाने को मैल अज़ीम कहा गया। इन्नकुम लतक़ूलून क़ौलन अज़ीमा, मुशरिक लोग फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते थे। इस कहने को अल्लाह ने बड़ी संगीन बात करार दिया। ऐसे बहुत सारी आयतें ऐसी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या किया है, अजीम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। औरतों का फितना अहादीस की रोशनी में, बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा रअयतु अज़हब लिल्लुब्बि रजुलिल हाज़िम मिन इहदाकुन्ना, ऐ औरतों तुम में से मैंने देखा है कि हो तो तुम कमजोर लेकिन तुम अच्छे भले अक्लमंद बंदे को भी फौरन फुसला देती हो। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रही, देखो, मा रअयतु अज़हब लिल्लुब्बि रजुलिल हाज़िम मिन इहदाकुन्ना, औरतें तुम कमजोर हो लेकिन तुम एक अक्लमंद बंदे को क्या करते हो, अच्छे भले अक्लमंद बंदे को भी फुसला देती हो। यानी अक्लमंद है, अच्छा भी है, लेकिन उसे भी क्या करती, फुसला डालती। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मा तरक्तु बअदी फितनतन हिय अदर अला रिजाल मिनन निसा, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों से बढ़कर कोई फितना पीछे नहीं छोड़ा। मेरे बाद सबसे बड़ा खतरनाक फितना कौन सा, औरतों का फितना। किसका, औरतों का फितना। एक और हदीस में है, अन्निसा हबाइलुश शैतान, औरतें शैतान की रस्सियां हैं। औरतें क्या हैं, शैतान की रस्सियां हैं। जो शिकारी लोग रस्सियों के जाल से मछलियां पकड़ती नहीं, इसी तरह शैतान भी औरतों के जरिए क्या करता है, मर्दों का शिकार करता है। एक हदीस में औरतों के फितनों से बचने की दुआ मांगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिन निसा। मेरे वालिद हजरत मौलाना ज़करिया साहब के औरतों के फितरे, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। रमजान आता है, यहाँ एक बात हजरत समझाना चाहते थे, शैतान को शैतान किसने बनाया, शहरी में शैतान को शैतान घर की औरतें जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, मर्द बने जल्दी अल्लाह तबारक व तआला ने नफ्स के मक्र को बड़ा कहा और शैतान के मक्र को छोटा कहा। तब अल्लाह ने आपा को शैतान के मक्र को छोटा कहा, नफ्स का मक्र है इसे बड़ा कहा। इन कैदा शैतान काना ज़ईफ़ा, बेशक शैतान का जो मक्र है वो कमजोर है। कमजोर है, यानी शैतान जो चाल चलता ना, कमजोर हो, मकड़ी के जाले की पानी पड़ा तो गुस्सा होता। जहाँ इंसान के नफ्स की बात की तो अल्लाह ने वहाँ कहा, इन कैदा अज़ीम, तुम्हारे मक्र बड़े हैं। उठो जी, तो इंसान का जो मक्र है ना ये बहुत बड़ा, शैतान का जो जाल बिछाना है, सालन गरम करती आती इंसान जो जाल बिछाता आती उठाती, बार बार उसमें इंसान खुद हाथ पकड़ को काम करता है, धूप में पड़ जाती है। लेकिन शैतान जो जाल बिछाता देखो उसमें शैतान आता नहीं, शैतान खाली दिल में बात डालता है। हल्की सी एक है हाथ पकड़ को कराना, एक है करो को बोलना, कौन सा बड़ा, पेट ऊपर जाको अंदर जाको ऊपर जाको कराती ना, उसमें बड़ा। तब सोचती है इससे मालूम हुआ कि नफ्स शैतान की निस्बत ज्यादा बड़ा मक्कार है। अच्छा ये बताएं, शैतान को शैतान किसने बनाया, आसमान से गिरे खजूर में अटके सका, सीधा शैतान को शैतान किसने बनाया, नफ्स ने बनाया। इससे पता चला कि शैतान को भी नफ्स ने शैतान बना दिया था। तो शैतान को शैतान बना कर छोड़ डाला नफ्स, तो हमें क्या बना सकता, थोड़ा सोच कर देखो। अल्लाह हम सब की हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अजीज मिस्र की चाहत, अजीज मिस्र चाहता था कि हज़रत यूसुफ इस बात से दरगुजर कर दे। असल में वो अपनी बीवी की बात को फैलाना नहीं चाहता था, वो उसने अपनी बीवी के गुनाह की सदर पुश अजीज मिस्र क्या कहने लगा था, यूसुफ तुम इस बात का कुछ ख्याल ना करो, यूसुफ छोड़ डालो, यूसुफ तुम्हें क्या करो
چھوڑ ڈالو ٹینشن لینے کو. کیوں؟ وہ اپنی بیوی کی غلطی کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا. یہ قصہ یہاں سے ختم کرنا چاہتا تھا. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، زلیخا تو مشرکہ تھی، زلیخا تو مشرکہ تھی، اس کو استغفار کرنے کو کیوں کہا؟ بھائی زلیخا مشرک، بھائی مشرک استغفار کو کیوں کہا؟ مشرک عورت کو استغفار کرنے کے لیے کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے، اگرچہ وہ مشرکہ تھی مگر اس کے ذہن میں گناہ اور نیکی کا تصور تھا، اچھے اور برے کی تمیز تھی، اس لیے شوہر نے اس مشرکہ کو بھی کہا کہ تم اپنے گناہ پر استغفار کرو. اس کے دل و دماغ میں نیکی کا تصور تھا، گناہ کا تصور تھا، اچھے اور برے کی تمیز تھی، اس لیے زلیخا سے کہنے لگا کہ تو اپنے گناہوں کی کیا کر، استغفار کر. اب مشرک لوگوں کے لیے استغفار کر سکتی کیا؟ شریعت کہتی نہیں. کافروں کے لیے استغفار کی دعا کر سکتی کیا؟ اللہ ان کے گناہ معاف کر؟ نہیں. انہوں خود مانگنا اللہ سے، مشرکاں خود کیا کرنا؟ مانگنا اللہ سے کہ اللہ ہمارے شرک کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اگر انہوں نے اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا. ارے بس ہم نے تو اللہ ہم سب کو ان ساری سنی باتوں پر آخری سانس تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے